نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے کہ منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. اور مانا کہ مومن کی پہچان ہے کلمہ. مانا کہ مومن کی پہچان ہے کلمہ اور کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے. خالق کائنات اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کم ہے، جس نے اپنی توفیق خاص اور احسان عظیم کے ساتھ ہم سب کو آج کی اس مبارک مجلس ذکر سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بابرکت ساعتوں میں ہم سب کو منہاج القرآن انٹرنیشنل USA کے اس خوبصورت ہیڈ کوارٹر مسجد غوث اعظم میں جمع ہونے کی توفیق بخشی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی اس رات کربلا کے میدان میں پیارے آقا کریم علیہ السلام کی خانوادہ مبارک کی جانے والی ان عبادتوں اور مناجات کا صدقہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اس مجلس اور اس ذکر کو ہم سب کی بخشش اور نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے اور دنیا و آخرت میں ہمیں اسی نام سے جوڑے رکھے اور اسی نام کا صدقہ ہمیں ہمیشہ عطا فرماتا رہے. قبل اس کے کہ میں آیت کریمہ کے حوالے سے چند کلمات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک اہم بات آپ سے شیئر کروں، کیونکہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ وہ بات جو سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آج سے 20-25 سال قبل فرمایا کرتے تھے، اور جس بات کی بنیاد پر آپ نے ساری زندگی اپنی دعوت کا مرکز و محور 2 مضامین کو رکھا: ذکر و نسبت رسالت اور ذکر و نسبت اہل بیت.
بہت ساری باتیں بھی ہوئیں، بہت ساری آوازیں بھی اٹھیں، بہت زیادہ زبان درازیاں بھی ہوئیں، مگر آپ اپنی نگاہ سے اس چیز کو دیکھ رہے تھے جو آج کم از کم سرزمین پاکستان میں ہر کسی کے سامنے ہے، کہ وہ جماعت کہ جس کا الف سے لے کر یا تک سارے کا سارا نظریہ ہی ادب پر ہے، اسی جماعت کے نام لیوا بے ادبی کا پرچار کر رہے ہیں۔ اور جسارت یہ ہے کہ براہ راست آقا کریم علیہ السلام کے خانوادہ مبارک پر جسارت کر رہے ہیں۔ وہ خانوادہ مبارک کہ جس کی عظمت و شان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان مبارک سے کروایا، آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ اور آپ کی آمد مبارکہ کی نسبت سے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھ لیں، ایمان جو میں نے ایک شعر ابتدا میں پڑھا ہے کہ کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے، یہ ایک کلام اور کسی شعر کا ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور قیامت تک کے لیے امت مسلمہ ساری امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس کربلا کی قربانی کی مقروض ہے کہ جس کے سبب سے پوری دنیا میں اسلام کی شمع روشن ہے۔ ایمان کی بقا اسی نسبت اور تعلق میں ہے۔ آج میں تھوڑی سی بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ شہید کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اور جان دے دیں انہیں ہرگز مردہ مت کہا کرو۔ یعنی اموات بھی کہا کہ جان دے دی انہوں نے، اور پھر فرمایا کہ مردہ مت کہو، کیونکہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، اور تمہارا عقل و شعور اتنا نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی کو پہچان سکو، تمہارے عقل و شعور کی اتنی رسائی نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ سکو، جان سکو یا پہچان سکو۔ پھر سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ کہنا مت، مردہ مت کہنا، اور آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ گمان تک بھی مت کرنا، یعنی یہ سوچ بھی تمہیں نہ آئے کہ وہ مر گئے۔ اب یہاں ان کی حیات کی ایک اور دلیل بیان فرمائی، اور وہ کیا؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا بل احیاء عند ربہم، تمہارے پاس نہیں، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کا عالم و شان یہ ہے کہ یرزقون، انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے، انہیں صبح و شام اللہ رب العزت ان کی مہمان نوازی فرماتا ہے، انہیں کھانا کھلایا جاتا ہے، اور طرح طرح کی نعمتیں ان کو عطا کی جاتی ہیں۔ اب یہ اس آیت کریمہ کی نہ کوئی تشریح ہے، نہ کوئی بہت گہرائی میں جا کر معنی اخذ کیا گیا ہے، یہ براہ راست اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ یعنی پہلے فرمایا کہ کہنا مت، اور پھر فرمایا کہنا تو بہت دور کی بات، گمان تک بھی مت کرنا۔ تمہیں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تمہاری عقل کی اتنی رسائی نہیں ہے، مگر وہ حیات ہیں اپنے رب کے پاس اور زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، رزق دیا جاتا ہے ان کو۔ اب ان کو جو رزق دیا جاتا ہے بہت ساری حدیث ہیں اس پر، مگر میں ایک حدیث پاک آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا، امام حاکم نے اس کو بیان فرمایا، مسند احمد میں بھی آئی، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آئی، کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شہداء ہیں جنت کے دروازے پر ایک دریا کے کنارے ایک محل میں رہتے ہیں،
اور ان کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے کہ صبح و شام ان کے لیے رزق لایا جاتا ہے. صبح و شام اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے پاس رزق پہنچتا ہے. اب یہ حدیث بات میں نے آپ کے سامنے رکھی جسے امام حاکم نے بھی بیان فرمایا. آپ کریم علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے، کوئی بھی شہید. اب یہاں شہادت کے درجات اور عظمت کی بات نہیں ہے. جو شہید ہو جائے ادنا سے ادنا درجے کا شہید ہو، فرمایا وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زندہ ہے اور اس سے ایسی زندگی دی گئی ہے کہ اسے رزق بھی دیا جاتا ہے. میں صرف تھوڑی سی بات شہادت کے حوالے سے اور شہید کے مقام کے حوالے سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ بات سمجھ آئے کہ اگر ایک ادنا سے ادنا درجے اور شان والے شہید کا یہ عالم ہے تو وہ سید الشہداء کہ قیامت تک کے لیے دین جس کی شہادت کا مقروض ہے اس کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا، اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا. دنیا میں لوگ شہید ہوتے ہیں، اللہ رب العزت جس کو شان اور مقام عطا کر دے، جس کو نصیب ہو جائے شہادت، مگر ہر شہید کا تذکرہ اس کے جاننے والے کرتے ہیں، ملنے ملانے والے کرتے ہیں، پہچان والے کرتے ہیں، تعلق والے کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی شہادت کی بات کرتے ہیں. اور جس سید الشہداء کے ذکر کے لیے میں اور آپ آج جمع ہیں، ان کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے کہ ان کی شہادت کا تذکرہ ان کی شہادت سے بھی پہلے دنیا میں نہیں اور زمین پر نہیں، اللہ رب العزت بھی اپنی بارگاہ میں اپنی مجلس میں موجود شرکاء کے سامنے کرتا تھا. اسی لیے تو فرشتے بار بار اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتے تھے آقا کریم علیہ السلام کی مجلس میں کہ آپ کے اس مبارک نواسے کو شہید کر دیا جائے گا، اور میں اللہ سے اجازت لے کر آپ کو یہ خبر دینے کے لیے آیا ہوں. تو رب کائنات وہاں اس اعلیٰ مجلس میں بھی جس کی شہادت کا ذکر کرتا ہو، اس سید الشہداء کی عزت و شان کا عالم کیا ہوگا. تو قرآن مجید تو ہر شہید کے لیے یہ ذکر کر رہا ہے اور یہ بیان کرتا ہے. پھر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے لیے 7 انعامات ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، ہر شہید کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ جیسے ہی نکلتا ہے اور گرتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کی بخشش ہو جاتی ہے. پہلے قطرہ خون کے ساتھ اس کی بخشش فرما دی جاتی ہے. اور نہ صرف یہ کہ بخشش فرما دی جاتی ہے، وہ جنت میں اپنے مقام کو بھی دیکھ لیتا ہے. ہر درجے کا شہید جو اللہ کی راہ میں اس کے دین کی خاطر جان دیتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ اس کو ایمان کا جوڑا پہنایا جاتا ہے جس دین اور ایمان کے لیے اس نے جان دی ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ شہید کی شان یہ ہے کہ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اس سے سوالات تک بھی نہیں ہوتے. اس لیے کہ جن سوالات کا پوچھا جانا ہے اور جس دین کے حوالے سے پوچھا جانا ہے، اسی دین کو بچانے کے لیے تو اپنی جان دے کر آیا ہے، تو اسے عذاب قبر سے بھی محفوظ کر دیا جاتا ہے. پھر چوتھے نمبر پر آ کر السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اسے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی نفسا نفسی کے اس عالم میں. اسے رب کائنات قیامت کی اس گھبراہٹ سے محفوظ فرما دے گا اور حفاظت عطا فرمائے گا. پھر ارشاد فرمایا کہ شہداء کے سر پر، ہر شہید کے سر پر وقار کا اور عزت کا وہ تاج رکھا جائے گا کہ جس کا صرف ایک یاقوت جو اس تاج میں جڑا ہوا ہے وہ دنیا اور دنیا میں موجود ہر چیز سے بڑھ کر بہتر اور قیمتی ہے. ہر چیز سے بڑھ کر ہے دنیا میں جو کچھ ہے، وہ ایک یاقوت جو تاج اس شہید کو پہنایا جائے گا، اس میں جڑا ہوا یاقوت. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس کی حور عین کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت شہید کو یہ عزت اور شان عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے عزیز و اقارب میں سے 70 افراد کی شفاعت کرے اور اس شفاعت کو قبول کیا جائے گا.
اب یہ 7 انعامات ہیں جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا حدیث پاک میں، اور یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں بار بار کہ یہ درجے اور شان میں ادنا سے ادنا شہید کا یہ عالم اور شان ہے. تو اگر ادنا سے ادنا شہید کی یہ شان اور یہ عالم ہے تو سید الشہداء کی عزت و شان کا عالم کیا ہو. پھر علماء نے اور عرفاء نے یہاں تک بیان کیا کہ چونکہ شہید اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بقا کے لیے اپنی جان دیتا ہے اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان دیتا ہے، تو اسے بارگاہ نبوت میں خاص تعلق عطا کر دیا جاتا ہے، ایک خاص قربت دی جاتی ہے اسے اللہ. اور اس قربت کا فیض ایسا ہوتا ہے کہ جس کا ظہور رب کائنات شہید کے وجود سے فرماتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ شہید کی عزت و شان کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو شان انبیاء کرام کو اور آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اس کا حصہ شہید کو یوں دیا جاتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے جسم مبارک کے فضلات مبارک جو ہیں، جو فضلہ مبارک آقا کریم کے بدن مبارک سے خارج ہوتا وہ پاک اور مطہر تھا. تو فرمایا شہید کو اس نسبت کی خیرات یہ دی جاتی ہے کہ خون جو پاک نہیں ہے جب وہ شہید کے جسم سے خارج ہوتا ہے تو اسے پاک کر دیا جاتا ہے. یہ وہ خاص قربت ہے جو آپ نے محبوب پاک علیہ السلام کے دین کی بقا کے لیے اپنی جان قربان کر کے شہید جس درجے اور شان کو پا لیتا ہے. پھر فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے اور عزت یہ ہے کہ نیند آقا کریم علیہ السلام کے وضو مبارک کو نہیں توڑتی، نیند سے نہیں ٹوٹتا. اور شہید کو اس کا فیض یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی شہادت سے اور موت سے اس کا غسل نہیں ٹوٹتا، اس لیے شہید کو غسل نہیں کیا جاتا. یہ وہ خاص قربت اسے آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا براہ راست فیض ملتا ہے، اس طرح اسے نوازا جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ شہداء انبیاء کرام علیہ السلام چونکہ حیات ہیں تو شہداء کرام کو بھی ان کی حیات کی خیرات کے صدقے میں حیات عطا کر دی جاتی ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کو چونکہ رزق دیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت شہداء کو بھی رزق عطا فرماتا ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا. یہ درجے اور شان میں ادنا سے ادنا شہید کا یہ عالم ہے. تو جس کے صدقے سے شہادت کو عزت ملی ہے اور جو شہادت کے لیے عظمت کا باعث بنا ہے، اور وہ سید الشہداء جس کا تذکرہ آسمانوں کی مجلسوں میں کیا جاتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے اس سید الشہداء کی عزت و شان کا عالم کیا ہوگا، اس کے مقام مرتبے کا عالم کیا ہوگا، اور اس سے اللہ رب العزت نے کتنی عظمت و شان عطا فرمائی. اور یہی وجہ ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی کوئی شہید ہوا اور کسی شہید کا بھی ذکر ہوا، جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات مقدسہ کی تلاوت کی، تو ہر شہید کی عزت و شان پر قرآن مجید نے گواہی دی. اور شہید و شہادت کے بے شمار معنی میں سے ایک معنی گواہی دینا بھی. تو ہر شہادت کی عزت پر، ہر شہید کی عزت پر، شان پر، اس کی شہادت پر، اس کی زندگی پر، اس کے مقام پر، اس کے بلند رتبے پر، اس کی شان پر قرآن مجید گواہی دیتا رہا. مگر ایک سوال عقل انسانی میں رہا ہمیشہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مردہ کہنے سے منع فرما دیا کہ انہیں مردہ مت کہو، آمنا و صدقنا. اللہ رب العزت نے گمان کرنے سے بھی منع فرما دیا. مگر سوچ اور خیال آتا ہے کہ جس نے جان دے دی ہے اور جو فوت ہو گیا، موت کے منہ میں چلا گیا اور شہید ہو چکا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے؟ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کی کوئی مثال، کوئی عملی نمونہ، تو ہر شہید پر گواہی اس کی زندگی پر قرآن مجید دیتا رہا. یہ ہر شہید کی شان ہے. مگر سید الشہداء کی عزت و شان کا عالم یہ ہے کہ ہر شہید کے سرانے قرآن مجید کو کہتا رہا اور لوگوں کو بتاتا رہا کہ انہیں مردہ مت کہو، اور اللہ کا پیغام قرآن مجید ہم تک پہنچاتا رہا کہ انہیں مردہ گمان مت کرو. مگر سید الشہداء کا ایک احسان اس پوری انسانیت پر اور امت مسلمہ پر یہ بھی ہے، سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے، کہ جب سر مبارک شہادت کے بعد نیزے پر تھا اور سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی تھی، تو اس تلاوت مبارک کو بھی سنا اور سن کر اس تلاوت کا جواب بھی دیا اس پڑھنے والے کو، اور دنیا کو دکھا دیا کہ یہ قرآن جو پڑھ رہا ہے یہ شخص
میں اس قرآن کو سن کر جواب اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم قیامت تک گواہ بن جاؤ کہ یہ قرآن ہر شہید کی شہادت کے بعد زندگی پر گواہ ہے، اور میں حسین ایسا ہوں کہ اس قرآن کے اس بیان پر قیامت تک کے لیے تمہارے درمیان گواہ بن گیا۔ یہ وہ سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے قیامت تک کے لیے آقا کریم علیہ السلام کے دین مبارک کو وہ عزت اور وہ شان عطا فرمائی کہ اپنا سارا خاندان مبارک آقا کریم علیہ السلام کی اس دین کی بقا کے لیے پیش کیا اور قربان کر دیا۔ سامعین ذی وقار، اگر ہم تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں تو انبیاء کرام کی پوری تاریخ میں انبیاء کرام علیہ السلام کی اپنی ذات بھی اور ان سے جڑے ہوئے افراد بھی جو ان پر ایمان لے کر آئے، وہ طرح طرح کی آزمائشوں میں، طرح طرح کی تکلیفوں میں، طرح طرح کے مسائل میں گرے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ہر نبی پاک طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرے، جس میں سب سے بڑی آزمائش نہ ماننے کی ہے، پھر اس میں آزمائش کسی کو بھوک میں رکھنے کی ہے، انبیاء کرام کو پیاس میں رکھنے کی ہے، پھر انبیاء کرام کو جیل میں رکھنے کی ہے، حتیٰ کہ ہجرت تک مجبور کرنے پر ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید تک کیا گیا، ان سے جڑے لوگوں کو بھی۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے بہت سارے انبیاء کرام کو جمع کر کے ایک ہی صبح میں شہید کیا، اور ان کے حوالے سے بولنے والے 170 علماء کو جو ان کے حق میں گواہیاں دے رہے تھے انہیں اسی شام شہید کر دیا گیا۔ تو تاریخ انسانیت ہمیں بتاتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان سے جڑے ہوئے سارے لوگ ساری آزمائشوں سے گزرے، کوئی بھوک میں رہا، کوئی پیاس میں رہا، کوئی جیل میں رکھا گیا، کسی کو ہجرت کروائی گئی، کسی کی گھر سے مخالفت ہوئی، اور کسی کو حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا۔ مگر سید الشہداء کی عزت و شان کا عالم یہ ہے کہ وہ ساری آزمائشیں جو انبیاء کرام اور ان پہ ماننے والوں پر کبھی کبھی آتی رہی اور طرح طرح کی آزمائشوں میں سے انہیں گزارا جاتا رہا، وہ ساری آزمائشیں جمع کر کے اللہ رب العزت نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سامنے رکھ دی کہ آپ نے ہجرت بھی کی، آپ کے اپنے لوگوں نے مخالفت بھی کی، آپ کے خلاف آوازیں بھی اٹھی، آپ کو بھوکا بھی رکھا گیا، آپ کو پیاسا بھی رکھا گیا، دوران سفر آپ کو شہید کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کے خاندان مبارک کے بچوں تک کو شہید کیا گیا، مگر امام علی مقام رضا کے اس مقام پر اور بلندی پر فائز تھے کہ آپ ایک ایک جان اللہ کے حضور پیش کرتے چلے جاتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ نانا کا دین سلامت رہے، ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس میں راضی ہونے کی سب سے اعلیٰ مثال یہ تھی کہ جب اللہ کے حضور اپنی جان پیش فرمائی تو حالت سجدہ میں سر اسی مالک کے حضور جھکائے ہوئے رضا کے ساتھ مالک کے حضور پیش ہو گئے۔ تو وہ ساری آزمائشیں جو انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر جدا جدا آتی رہی، وہ سب جمع ہو کر سید الشہداء کے سامنے آئیں اور آپ سب کو عبور کر کے مالک کی رضا کی منزل کو طے کرتے ہوئے اس کی بارگاہ اور غربتوں میں چلے گئے۔ سامعین ذی وقار، اس شہادت کا تذکرہ آپ اکثر سنتے ہیں اور کیا جاتا ہے اور ہم کرتے ہیں، مگر میں جس بات پر آج اس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا ہر شخص خود غور کر کے اس بات پر دھیان دے اور سمجھے کہ بیمار شہزادے کو حجرے میں چھوڑا، چھوٹی معصوم شہزادی کو تڑپتا ہوا چھوڑا، جان سے عزیز بہن کو اکیلا چھوڑا اور پورے خاندان پاک کی پاک بیویوں کو اکیلے چھوڑ دیا، اور ایک ایک مبارک لاشا اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر خیمے میں لائے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر امام علی مقام آگے بڑھ گئے اور اپنی شہادت کا سفر طے فرمایا۔ اس کی بہت ساری تشریحات ہیں، مگر ایک چیز جس پر ہمیں فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ پیچھے سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے چھوڑا، اللہ کے دین کے لیے چھوڑا۔ اور بدقسمتی اس امت مسلمہ کی یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ اپنا لیا، اسی دین کو چھوڑ دیا۔ یعنی سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی سیرت اور سنت اور اسوہ
اور طریق مبارک یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑا، دین نہیں چھوڑا. اور بدقسمتی اس امت کی یہ ہے کہ اس نے سب کچھ پکڑ لیا، بس دین کو چھوڑ دیا. جب تک ہم اس دین کے وفادار نہیں بنیں گے، زبان سے لاکھ نعرے حسینیت کے لگائیں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں بن سکتا. کیونکہ ہم میں سے کوئی یہاں تو مثال دینا اور بات کرنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا. کسی لحاظ سے بھی کوئی مناسبت ہی نہیں ہے کہ جب انہوں نے اپنا سب کچھ اس دین کے لیے قربان کر دیا تو ہمیں بھی سب کچھ قربان کرنا چاہیے، دین کو قربان نہیں کرنا چاہیے. تو جب تک ہم اس دین کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے، ہمارا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا نعرہ بھی جھوٹا ہوگا. یہ ماہ محرم ہر سال جب یہ غم تازہ ہوتا ہے اور یہ دن اور یہ رات آتی ہے تو یہ اس لیے بار بار آتی ہے کہ ہمیں اس دین سے وفاداری کا عہد کرنا چاہیے اور اس عہد کو پھر تازہ کرنا چاہیے. اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو پہلے بھی یہ بات آپ سے کہی اور آج بھی یہ کہتا ہوں، آپ کسی سے مت پوچھیں اور فتویٰ مت لیں کہ ہم کس کے ساتھ مل کے چلیں جو اس وقت پوری دنیا میں سب سے اچھا دین کی خدمت کر رہا ہے. کسی سے بھی مت پوچھیے، آپ اپنے رب سے پوچھیے جو راستہ شریعت نے آپ کو بتایا ہے. اور وہ راستہ یہ ہے کہ 2 نفل پڑھیں اور دعائیں آپ کو مل جائیں گی. سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، کتابوں میں لکھی ہیں استخارے کی، اور اللہ کے حضور التجا پیش کریں کہ اس وقت کون ہے جو رائے حسینی پر ہے، اور اس وقت کون ہے جو سب سے بڑھ کر دین کی خدمت کر رہا ہے. جو جواب اس بارگاہ سے آپ کو ملتا ہے اسی کے ساتھ جڑ جائیں، اسی کے ساتھ جڑ جائیں اور اس کے ساتھ جڑ کر دین کے لیے جینا اور مرنا اپنا بھی اور اپنی نسلوں کا بھی طریق بنا جائے، تاکہ ہمیں قیامت کے دن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تو بڑی بات ہے، سیدنا امام علی اصغر کے سامنے کہیں شرمندگی نہ ہو جائے. اللہ رب العزت ہمیں سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے مبارک خانوادے کے اس مبارک خون سے حیا کا ذوق، شوق، توفیق اور شعور عطا فرمائے، اور ہمیں کربلا کا مسافر بنا کر دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید. اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید. ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو.
جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین اپنی رحمت پاک کا صدقہ اس پاک مجلس پاک میں ہم سب کے حاضر ہونے کو، مل بیٹھنے کو، اہتمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین تیری رحمت تیرے کرم کا صدقہ 72 ختم قرآن مجید اور 1 کروڑ درود پاک کا ہدیہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہماری اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین قبولیت اور منظوریت کے بعد یہ سب ثواب ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہماری قبول فرما۔ یا الہ العالمین آقا کریم علیہ السلام کے صدقہ سے جمیع انبیاء اور رسول علیہ السلام کی مبارک ارواح کو پیش کرتے ہیں، الہ العالمین قبول فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جمیع مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات جو دنیا میں آئے چلے گئے سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، الہ العالمین قبول فرما۔ بالخصوص کیا الہ العالمین سید الشہداء سید امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھ یا الہ العالمین شہداء کربلا کی مبارک ارواح کو پیش کرتے ہیں، الہ العالمین قبول فرما۔ یا الہ العالمین امام علی مقام کی عزت شان کا صدقہ اور اس بلند قربانی کا صدقہ عالم اسلام امت مسلموں کی خیر فرما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم هذه مجلس منا لك وهذه نفوس منا لك وهذه أرواح منا لك. تقبل منا يا رب العالمين بعدما تقبلت يا رب العالمين نطلب منك حب حسين وأهل بيته يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا أسوة حسينا، اللهم ارزقنا جرأة حسين، اللهم ارزقنا صبر حسين، اللهم ارزقنا رضا حسين، اللهم ارزقنا توكل حسين، اللهم ارزقنا سيرة حسين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.